پانی گلاس کا بھر کر دو. اور کوئی آدمی تمہیں کہے مجھے کھانا کھلا دو، تمہارے پاس وسط ہے، کہو گے اب کھانے کھلانے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، فوراً کھانا کھلاؤ. کوئی آدمی تمہیں کہے کہ مجھے تھوڑا سا ادھار دے دو، تمہیں امید ہے کہ واپس مل جائیں گے، تو فوراً لوگ تو کیوں ادھار دینے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور جتنے دن اس کے پیسے واپس نہیں ملیں گے اتنے دن تک اس کو صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے. ہم شرط کہ جس کو دے رہے اس سے واپس ملنے کی امید بھی ہو. یہ نہیں کہ ہر آدمی کو بندہ دے دے، لیکن یہ ہو کہ یہ بندہ دے دے گا، ضرورت مند ہے واقعی دے دے گا. ورنہ کل ہم ایک جگہ گئے، صحیح بات، تو دکان پہ کھڑے تو ایک آدمی آیا، کہنے لگے یار یہ چیز لینی ہے، اس نے دی تو 100 روپیہ کم ہو. کہنے لگا میں تمہیں دے دوں گا شام کو. کہا یار دے ہو گیا. کہنے لگا تمہیں ہمارے پہ اعتبار نہیں ہے؟ کہنے لگا اعتبار کی بات نہیں ہے. کہنے لگا میں روزی کے اڈے پہ بیٹھا ہوں، 100 آدمی میرے پاس آیا جو ادھار کر کے گیا، کوئی 100 کی، کوئی 500 کی، کوئی 200 کی، کوئی 150 کی. کہتا ہے کہ واللہ ایک آدمی بھی پیسے واپس دے کر نہیں گیا، ایک آدمی بھی پیسے واپس دے کر نہیں گیا. اگر آج یہاں نہیں دیں گے ہم کسی کے پیسے جس کے ہم نے دینے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے کانوں کے سوراخوں کے اندر یہ بات لکھ لو، جمع کر لو کہ موت کے بعد یہ دینے پڑیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا. شہید کی ہر چیز اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شہید کا قرض معاف نہیں کرے گا. جو بھی کسی کا 1 ٹکا بھی اگر ہم نے دینا ہوا ہوگا تو وہ ہمیں دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمارے ساتھ نہ ہوگا. اگلی بات بڑی پیاری، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خرچہ اپنی آمدنی کے مطابق کرو. جتنی تمہاری آمدنی ہے، جتنی تمہاری ہے روزگار، اس کے مطابق اپنا خرچہ کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان لوگوں سے بھیک نہیں مانگے گا، انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. جب انسان اپنی اوقات سے زیادہ خرچہ کرے گا اور وہ اوقات نہیں ہوگی، یعنی